بچے بڑے پریشان کہ اس نے عجیب سوال کر لیا ہے. کچھ جھونجھل بھی ہوئے, کچھ کو غصہ بھی آیا. ایک بچے نے ان کاغذات کو پکڑا, سمیٹا, مسئلہ اور درسگاہ میں بکھیر دیا. دوسرا بچہ جو ذرا اور شعور والا تھا, اس نے تمام کاغذات سمیٹے اور یوں مسئلہ اور اوپر کی جانب اچھالا کہ مجھ سے نہیں بنتا. اب جب کاغذات اوپر کی جانب اچھالے گئے تو کچھ الٹے گرے, کچھ سیدھے گرے. جو کاغذات الٹے گرے ان میں کسی میں سر بنا نظر آیا, کسی میں آنکھ بنی نظر آئی, کسی میں کان بنا نظر آیا, کسی میں جسم کے دوسرے اعضاء بنے نظر آئے. گویا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس دنیا کے نقشے کے پیچھے کسی انسان کی تصویر بنی ہوئی تھی. ایک بچہ بول پڑا کہ یار اگر ہم دنیا کے نقشے سے ناواقف ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, ایسا محسوس ہوتا ہے اس نقشے کے کاغذ کے پیچھے کسی انسان کی تصویر بنی ہوئی تھی. دوسرے نے کہا چلو اگر ہم نقشہ نہیں بنا سکتے, ہم نے دنیا میں انسان تو دیکھ رکھے ہیں, چلو انسان بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اب بچے نقشہ بھول گئے اور انسان بنانے لگے. سر کی جگہ سر, پیر کی جگہ پیر, کان کی جگہ کان, ناک کی جگہ ناک, آنکھ کی جگہ آنکھ, جسم کی جگہ جسم. گویا جسم کے اعضاء جہاں فٹ ہوتے ہیں وہیں سارے اعضاء وہ فٹ کرتے 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 آخر تک پہنچ گئے. تھوڑی دیر میں انسان بن کے تیار ہو گیا. اب جب انسان بن کے تیار ہو گیا تو ایک بچہ بولا ذرا پلٹ کے دیکھنا, ہو سکتا ہے دنیا کا نقشہ بھی بن گیا ہو. اب جب بچوں نے پلٹ کے دیکھا تو بڑے خوش, پوری دنیا کا نقشہ ان کے سامنے. دوڑے دوڑے اپنے استاد جی کے پاس گئے, سر ہم نے تو دنیا کا نقشہ بنا لیا. استاد بھی بڑا تعجب, بہت متعجب, تم نے کیسے دنیا کا نقشہ بنایا؟ تو ایک بچہ کہنے لگا سر ہم نے دنیا کا نقشہ نہیں بنایا, ہم نے تو پیچھے بنی ہوئی تصویر انسان کی بنائی. جب انسان بن کے تیار ہوا تو دنیا کا نقشہ خود بخود بن گیا. استاد جی کہنے لگے میرے عزیزو, میرے بچوں, میں نے تمہیں اسی لیے نقشہ بنانے کے لیے کہا تھا کہ اگر انسان انسان بن جائے, اگر انسان انسانیت کے طریقے پر آ جائے تو خود بخود دنیا کے نقشے تیار ہو جاتے ہیں, دنیا کی حکومتیں خود تیار ہو جاتی ہیں, دنیا کو بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو انسان بنانے آئے تھے, دنیا کے نقشے بنانے نہیں آئے تھے, دنیا کے قوانین بنانے نہیں آئے تھے, دنیا کے اصول مرتب کرنے نہیں آئے تھے. آپ اس انسان کو انسان بنانے آئے تھے جو دنیا میں انسانیت کا جنازہ نکال چکا تھا. ان کی برائیاں, انسانیت سے گزرے ہوئے حدود, ان کی بد اخلاقیاں, ان کی عیاریاں, مکاریاں, ان کے گناہ کے پروسیسر جو بڑے بڑے گناہ تھے, اگر اس ماحول اور سماج کو آپ دیکھیں تو یقیناً کہیں گے کہ انسانیت کا جنازہ یہاں سے نکل چکا تھا. آخری بات یہ کہہ کے کہ وہ جس طریقے سے وراثت میں جائیداد تقسیم ہوتی تھی ایسے ہی وہ اپنی ماں کو بھی باپ کے مرنے کے بعد تقسیم کیا کرتے تھے. یہ انسانیت کے گئے گزرے ہونے کی دلیل تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا, اس انسان کو انسان بنا کے کھڑا کر دیا. میرے عزیزوں, یہ مدارس, یہ مکاتب, یہ چھوٹے چھوٹے قرآن پاک کی درسگاہیں, یہ چھوٹے چھوٹے علم دین کے حاصل کرنے کے مراکز, یہ انسان کو انسان بنانے کے لیے قائم کیے جاتے ہیں. وہ تعلیمات, وہ انسان بنانے کے نسخے, وہ انسانیت کے طور طریقے جو نبی کریم علیہ السلام لے کر کے آئے تھے, جو نبی کریم علیہ السلام بتلا کر کے گئے ہیں, ان نونہالوں کو
ان آنے والی نسلوں کو جن پر قوم کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور قوم کی بنیاد ہے، اگر یہ نئی نسلیں درست ہو گئی تو اگلی نسل کامیابی پر دلیل ہوتی ہے، ہمارا فیوچر کامیاب ہوتا نظر آتا ہے۔ لیکن اگر یہ نسلیں بگڑ جائیں، آنے والی نسلوں میں تباہی اور بربادی آ جائے، انسانیت سے گئے گزرے ہو جائیں، تو پھر اگلی نسل اللہ حافظ ہے، اس کے علاوہ کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو یہ مدارس یا دارالعلوم اور دیگر طریقے پر چلنے والے تمام مدارس، اگر آپ سے پوچھا جائے، آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ ان مدارس کی بنیاد کیوں رکھی گئی، تو یقیناً آپ کے پاس بڑے علمی جواب ہوں گے۔ آپ کے پاس سینکڑوں ایسے جواب ہوں گے جو سب کو چپ کر دیں گے۔ کوئی کہے گا کہ احادیث کی خدمت پر بنیاد رکھی گئی، کوئی کہے گا قرآن و سنت کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے رکھی گئی، کوئی کہے گا کسی اور مقصد کے لیے رکھی گئی، لیکن یہ تمام مقاصد اپنی جگہ ہیں۔ لیکن اکابر نے، حضرت ناناتوی علیہ الرحمہ نے، یا ہمارے اکابر اور ان کے رفقاء اعظام نے، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے ان مدارس کی بنیاد جو رکھی تھی، دارالعلوم دیوبند کی جو بنیاد رکھی گئی، وہ حمیت اسلام اور حفاظت دین کے لیے رکھی تھی۔ کیونکہ وہ زمانہ وہ تھا جب مغلیہ سلطنت کا سورج ڈوب رہا تھا، حالات ناگفتہ بے ہو رہے تھے، ایک نئی تہذیب، نیا کلچر، نئی ثقافت وجود میں آ رہی تھی، حالات درست ہو رہے تھے، دیگر پرانی تہذیب پسماندہ ہو رہی تھی، دب رہی تھی، اور دنیا میں اس کو مٹانے کے لیے چلن اور جتن کیے جا رہے تھے۔ لیکن ہمارے اکابر نے اس وقت کھڑے ہو کر کے، جب انگریزوں کے حالات اس دنیا میں کنٹرول کی سی ہو گئے تھے، طاقتور ہو گئے تھے، غالب ہو گئے تھے، بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے عیسائی، بڑے بڑے اس زمانے کے عیسائی مبلغ اس ہندوستان میں آئے ہوئے تھے، اور ان نونہالوں کو، جن کو ہمارے پرکھوں نے، ہمارے اکابر نے، ہمارے آبا و اجداد نے جوان کیا تھا کھلا پلا کے، انہیں اپنا مستقبل ڈوبتا ہوا نظر آیا۔ انہیں نظر آیا کہ اگر یہی کیفیت رہی تو میری اگلی نسل بحریہ ہو جائے گی، یا عیسائی بن جائے گی، یا یہودی بن جائے گی، اور اس نقش قدم پر چل پڑے گی۔ تو اکابر کو یہ برداشت نہیں ہوا، انہوں نے دیگر طریقہ اپنایا، انہوں نے فری میں تعلیم کے بندوبست کیے، انہوں نے وظیفے جاری کیے، انہوں نے علاج کی تدبیریں اپنائی۔ تو ہمارے اکابر نے کھڑے ہو کر کے ان مدارس کی بنیاد ڈالی اور یہ کہا کہ اگر یہ فری میں تعلیم دیتے ہیں تو ہم بھی دیں گے، اگر یہ فری میں پڑھاتے ہیں تو ہم بھی پڑھائیں گے، اگر یہ فری میں رہائش دیتے ہیں تو ہم بھی دیں گے، اگر یہ ہاسٹل فری میں دیتے ہیں تو ہم بھی دیں گے، ہم اس کے اوپر علاج بھی کرائیں گے، کپڑے بھی دیں گے، غریبوں کے ہر جتن اور اسباب کریں گے، قوم سے ایک ایک ٹکا اور ایک ایک روپے مانگ کر کے اپنی نسلوں کی دین کی ہم حفاظت کریں گے۔ اس وجود پر مدارس کی بنیاد ڈالی گئی تھی۔ حمیت اسلام ان کے اندر غیرت اتنی تھی کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے، اور آپ نے دیکھا جس حکومت میں ہمارا سورج اس کا نہیں ڈوبا کرتا تھا، ہمارے اکابر اور نہتوں نے کھڑے ہو کر کے اس کے ساتھ وہ پنجہ آزمائی کی کہ انہیں اس ملک کو چھوڑ کر کے جانا پڑا، اور اکابر کے اس رویے کی وجہ سے آج پورے ہندوستان میں مدارس اور مکاتب کا جال بچھا ہوا ہے۔ اس کی ایک اہم کڑی وہ ہے جہاں آج ہم بیٹھ کر کے کچھ دین کی باتیں سن رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اگر یہ مدرسہ نہ ہوتا، اگر اس مدرسے کا وجود نہ ہوتا تو اتنے علماء، اتنے حفاظ، اتنے قراء، اتنی دین کی باتیں شاید ہمارے لیے مشکل ہوتی۔ ہم ان کو فضول سمجھتے ہیں، ہم علماء کو فضول سمجھتے ہیں۔ یہ اکابر ہمارے لیے آنکھوں کا تاج ہونا چاہیے تھا، یہ مساجد اور مدارس کے لوگ ہمارے لیے آنکھوں کا سرچشمہ ہونا چاہیے تھا، لیکن میری صورتحال ہے ہر ٹوپی کرتے والے کو ہم دیکھ کر کے یہ تصور کرتے ہیں کہ دنیا میں گئے گزرے لوگ یہی ہیں۔
مسجد کا امام ہے تو مسجد کا معمولی نمازی بھی سب سے پہلے اگر اعتراض کرے گا تو میرے مقتدی اور امام پر کرتا ہے. ویسا سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ زرخرید غلام جو ہے امام ہے یا مؤذن ہے یا مدرسے کے لوگ ہیں. اگر ہم نے 10 روپے دے دیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے علماء کو خرید لیا. یہ ہم سے آپ سے بہتر کاروبار کر سکتے تھے, دکانیں چلا سکتے تھے, دنیا میں ترقی کر سکتے تھے. انہیں ہر ہنر آتا ہے, لیکن انہوں نے آپ کی نسلوں کے لیے اس ہنر کو دنیاوی چھوڑ کر کے دینی ہنر کو اپنایا. اللہ کا نبی فرماتا ہے حامل القرآن حامل رایت الاسلام, کہ اے لوگوں یہ قرآن والے, یہ علماء, یہ حفاظ, یہ قراء, یہ اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے والے ہیں, یہ اسلام کے جھنڈے کو اٹھانے والے ہیں. فمن اکرمہ اکرم اللہ, جس نے ان علماء کا احترام کیا, ان قراء کا احترام کیا, ان حامل قرآن اور حامل قرآن کا احترام اور اعزاز اور اکرام کیا, اس نے گویا اللہ کا اعزاز اور اکرام کیا. ومن اہانہ فعلیہ لعنۃ اللہ, جس نے ان علماء کی توہین کی, ان مدارس کی توہین کی, اس دینی مراکز کی توہین کی, ائمہ اور مؤذنین کی توہین کی, اس نے اللہ کہتا, اللہ کا رسول کہتا فعلیہ لعنۃ اللہ, اس پر اللہ کی لعنت ہو, اللہ کا غضب ہو, اللہ کی پھٹکار ہو. تو یہ مدارس ہم سب کے لیے یقیناً ماوا اور ملجا کی حیثیت رکھتے ہیں. یا اور اس زمانے میں جہاں ہم پہنچے ہوئے ہیں, اب ایک تیسری تہذیب جنم لے رہی ہے جو میرے بچوں کو دہریہ بنانے, جو میرے بچوں کے دین سے دور کرنے کی پلاننگ کے تحت, سازش کے تحت انہیں اسلام سے دور کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے. اور میری نسلیں اور میرے مسلمان بھائی اس کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر آدمی چاہتا ہے میرا بچہ پڑھے, چاہے وہ اسلام سے دور ہو جائے, چاہے وہ شریعت سے دور ہو جائے, چاہے وہ دنیا کا کچھ بھی دین کا کام نہ جانتا ہو, لیکن اسے یہ جاننا چاہیے کہ میں بہت بڑا انجینئر بن جاؤں, میں بہت بڑا ڈاکٹر بن جاؤں. یقیناً آپ اپنی اولاد کو بنائیے, کوئی منع نہیں کرتا, لیکن میرے عزیزو ذرا دل پہ ہاتھ رکھو, ان اکابر نے, ان پرکھوں نے کتنی محنت کر کے ان ٹوپی کرتوں کی حفاظت کی تھی, کتنے سلیقے سے ان میں دین قائم کیا تھا. آج دنیا میں پڑھائے جانے والے نصاب کورسز اگر آپ سروے کریں گے تو 36 ہیں. ان 36 میں سے بنانے والا نہ کوئی ایک مسلمان ہے, نہ کوئی برادران وطن ہے, یا تو عیسائی ہیں یا یہودی ہیں. ان 36 کورسز اور سلیبس میں جو اس دنیا میں پڑھائے جاتے ہیں وہ سب کے سب وہ ہے جو ایمان کو مشق کرنے, ایمان کا سودا کرنے, عیسائیت کے رنگ میں رنگنے, یہودیت کے رنگ میں رنگنے کی تعلیم اور تبلیغ کرتے ہیں. میں مثال نہ سمجھاؤں, آپ پہلے دن انگلش میڈیم میں اسکول میں بچہ جاتا ہے تو سب سے پہلے اسے کینڈل کا سبق پڑھایا جاتا ہے, موم بتی کا سبق. 3 موم بتیاں بجھا دو, 4 باقی رکھو, 4 بجھا دو, بتایا جاتا ہے. چھوٹے سے 2 سال 3 سال کے بچے کو, 4 سال کے بچے کو یہ پڑھایا جاتا ہے. حساب کا سبق ہے, ریاضی کا سبق ہے, لیکن مذہب کی تبلیغ, مذہب کی اشاعت, مذہب کی ترویج کیسے کرتا ہے عیسائی, آپ نے کبھی غور نہیں کیا, کبھی نہیں سوچا ہوگا. وہ آج بچہ کینڈل کا سبق پڑھ کے گھر آئے گا تو سب سے پہلے اپنی ماں سے پوچھے گا امی میرا برتھ ڈے کب ہے, آپ کا برتھ ڈے کب ہے, ابو کا برتھ ڈے کب ہے. گویا آج بچہ حساب کا سبق پڑھ کے آیا, اور آج ہی بچہ ایک عیسائیت کی تبلیغ کا سبق بھی پڑھ کے آیا. آج ہر مسلمان گھر میں جو اپنے کو ماڈرن سمجھتا ہے, جو اپنے کو ترقی یافتہ سمجھتا ہے, جسے 2 روپے مل گئے ہیں, وہ سب سے زیادہ عیسائیت کا فالوور ہے, سب سے زیادہ عیسائیت کی تبلیغ اور تعلیم کا دلدادہ ہے. وہ نہیں سوچتا ان نسلوں کی حفاظت اگر دین کی نہیں ہوئی, ان کی حفاظت نہیں کی گئی تو میری نسلیں کیا آگے جا کر کے بنے گی.
یہ مدارس بہت مخصوص ہیں، ان میں آنے والوں کی تعداد 2-3% ہے۔ علماء اور حفاظ جو بن کے تیار ہوتے